نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہن للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلانہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بار کا دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا اور سچا حسینی بن کے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں صحبت رہن دی توفیق عطا فرما اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤنا سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلب عمل کرنا والا بندہ بنے ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی ساڈے دلاں دیاں نیک جائز شہری مراداں پوریاں فرمائی مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بجائیں خاتمہ بالایمان فرمائی قرآن سے سلام غلبہ عطا فرمائی کافرہ منافقت دجالیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرافلہ دونی دجالی بابیاں دے شر تو بچائیں نہ دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے ساڑی روح نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شان اور دائمی حاضری نصیب فرمائے اسم اعظم اللہ جل شانہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ذکر و تصور دی محویت دا کمال عطا فرمائے دوام قلبی ذکر و حضور حق الیقین دا کمال عطا فرمائے بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا نواس آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے حق الیقین فنا فی ذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ بقا باللہ سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ حقیقت صلوات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت اولیاء اپنے قرب و ولایت فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق مولا دا کمال عطا فرمائے قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع درود پاک دے فضائل و برکات نے
قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ در حقیقت یہ آیت پاک سریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے۔ اس آیت پاک سے اللہ سونے نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شک نہیں، اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود پڑھتے رہنے۔ اے ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے خوب درود و سلام بھیج دریا کرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایسا پاک جو اللہ سونے نے شروع سے انہاں کہہ کے اپنے عمل دی فرشتیاں دے عمل دی حقیقت بیان کیتی ہے۔ یصلون دا سیگا جڑا ہے دے وچ وہ ہمیشگی تے دلالت کردا۔ صلو صلوات دا معنی دعا کرنا، جدے دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئی گی اس تو مراد انوار رحمت برسونا، تے جدوں صلوات دی نسبت فرشتیاں اور مسلمانوں کی طرف ہوئے گی تے اس تو مراد ہے دعائے رحمت کرنا۔ اس آیت پاک جو اللہ سونے نے شروع جنہ کہہ کے تمام نسل انسانی کو دسیا کہ میں اور میرے فرشتے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھن دا عمل کرتے رہنے ہیں بلا تعطل اور ہمیشہ سلسلہ جاری رہنا۔ ساری انسانی کو دسن تو بعد ہن اللہ سونے نے انہاں وچوں صرف مسلمانوں نے بلایا اور دعوت دیتی کہ میں لا شریک ذات ہاں تے درود پاک پڑھ کے میرے نہ شریک ہو جا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ دعوت اللہ سونے صرف اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی عاشقاں دیتی ہے۔ کافرانوں، منافقانوں، مشرکانوں، مردہ دلانوں، غافلانوں، 2 نمبر غیر شراف لاطونی بابیانوں، گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں اور اسلام دشمنانوں، بے ادبوں اور گستاخوں نہیں دیتی دعوت دیتی ہے تو صرف اور صرف اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقاں دیتی ہے۔ یعنی انہاں عاشقاں نوں جنہاں روزے الست زبان دے نال دل دی گہرائیاں چ بلا کے سکا اور قلبن ذات مولا چ ڈب گئیاں سی، محبوب مست ہو گئیاں سی، جہدے بارے اقبال فرمان دے رہے کہ درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفا ہے نہ سمر کم۔ یہ جڑیاں روحاں خدا مست ہو گئیاں سی، فنا فی توحید غرق فی توحید ہو گئیاں سی، قلبن ذات مولا چ ڈب کے نماز عشق نیت لی جنہاں نے کہ اللہ سونے نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقاں کو بلا کے دعوت دیتی کہ آؤ میرے نال شریک ہو جاؤ تاکہ تسی دنیا جہان دے دنیا آخرت دے سارے نفع حاصل کر لو، ایمان حقیقت کا کمال حاصل کر لو اور میرے دیدار دی نعمت حاصل کر لو جڑا تہاڈی زندگی دا مقصد ہے پیدا کرن دا۔ قرآن حکیم دے اندر ہی سونے رب نے فرمایا کہ ایمان والے کیڑے نے۔ سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک سونے رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے یعنی مسلمان او نے جڑے رب سونے نا جنونی عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وار رفتگی نا قلبن ذات مولا چ ڈب کے ماسو اللہ تو قلبن ہمیشہ لئی منہ موڑ کے بے رغبت ہو کے بے دھیان ہو کے، اور ماسو اللہ تو اتنا بے رغبت ہو بے دھیان ہوندے نے کہ کوشش بھی کرنے دا خیال نہیں آندا، فناؤ دیستی جمعیت دا کمال حاصل کر لیندے نے تے پھر قلبن ذات مولا چ ہمیشہ لئی ڈب جاندے نے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاردے نے، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاندے، ارادہ الہی بن جاندے، پھر الہی بن جاندے، تقدیر مولا بن جاندے نے، کدے بھی تقدیر نہ لڑدے، اللہ تقسیم تے راضی رہندے نے، جس حال چ بھی اللہ سونا رکھے
ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਡਾਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਸਰਾਪਾ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਤ ਈਮਾਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਰੂਹ ਈਮਾਨ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੀ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਦੀ 31ਵੀਂ ਆਇਤ ਪਾਕ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ تو میں گل میں بھی سکنا ہے، لیکن سنیا تسی اپنی سونی پیاری زبان چو آکھو گل کہ میرے فرمانو تسی دہراؤ۔ اللہ اکبر، یہ محبت دی رمز اہل عشق جان دے رہے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی سونی پیاری زبان سے گل کہہ دیو کہ اگر تسی اللہ نہ محبت کر دیو یعنی تو انہوں نعمت ایمان مل گئی ہے اور روح ایمان دی نعمت عظمہ دولت کبرا بھی حاصل ہو گئی ہے، تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری مطابقت کرو، میرے اسوہ حسنہ دے چلو، میری ہر سنت پہ عمل کرو۔ جی میں سر تو پیروں تک مرضی مولا بن گیا اور قلب ذات مولا ڈبا رہنا ہمیشہ، ہر لمحہ اللہ دے قرب صحبت اور معیے سے گزارنا، تو میری ہر سنت پہ عمل کرو اور یہ میری ہے نا سنتوں دے خاص طور پہ عمل کرو۔ حدیث پاک دے اندر ہے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اللہ دی عبادت ایویں کرو گویا کہ تسی اللہ نو دیکھ رہے ہو، کہ یہ نعمت حاصل نہیں تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تانوں دیکھ رہا۔ یہ نہ کہ دید مولا دی نعمت حاصل نہیں تو حضور قلب دا کمال حاصل کرو تاکہ تانوں دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے، وہ کیفیت اور مقام حاصل ہو جائے کہ تسیں اللہ سونے دیکھ کے اللہ دی عبادت کرو۔ جویں امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے کہ میں اس وقت تک اللہ دی عبادت ہی نہیں کرتا جب تک اللہ سنوں دیکھ نہ لواں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری اتباع کرو، یہ نہیں ہے کہ میری کھان پین والی میٹھیاں میٹھے سنتا دستی دا گوشت کھان والی اور پنڈڑیاں دا گوشت کھان والی سنتا تے ہی صرف عمل کرو، باقی چھڑ دے نہیں جڑیاں خاص الخاص سنتا تے بھی عمل کرو۔ خود قرآن کریم سورہ رب نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو کچھ نہیں کہندے، جو اسی حکم فرمانے وہی کر دے۔ تو سچا مومن وہی ہے جو سر تو لے کے پیروں تک آتی اللہ آتی رسول بن جائے، یعنی اپنی مرضی جو کل قلب ہمیشہ لے نکل جائے، ہر عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرے، کیونکہ اللہ سن دے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا ہے، اور اللہ سن دا عشق وہی قبول ہے جہدے وچ نور عشق مصطفیٰ رچیا بسیا ہویا۔ جہاں شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نو چھڑ کے آپ دی محبت نو چھڑ کے صرف اور صرف عشق مولا دا دعویٰ کرے، وہ مردود ہے، جھوٹا ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہے، بے حضور ہے، عقل دا انا ہے، کور چشم ہے، بدبخت ہے۔ کیونکہ جیڑا عشق مولا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نا لبریز و سرشار نہیں ہے اللہ دی ہاں، کوئی عشق قبول نہیں ہے۔ اللہ دا عشق نبی دا عشق، نبی دا عشق اللہ دا عشق ہے، اس لئے کہ آپ اللہ سونے دا نور نے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
مینو اللہ سونے نے اپنے نور تو ظاہر فرمایا، اور میرے نور تو ساری مخلوقات دے ظہورات تعینات اور تنزلات ہے جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاؤندے انہاں دے اندر ہی ایسے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ہی اللہ رب العزت دے صفات دے انوارات جڑے وہ جاری و ساری نے، اور ظاہر و باطن جو کچھ بھی ہے سب انہاں انوارات دے اکسی ظہورات اور تنزلات اور تعینات ہے۔ تے انسان بھی اسے اکسی نور دا ظہور ہے، اور یہ اندر عالم امر دے نوری غیر مرئی لطیف انوار لطائف موجود ہے جڑے باطن سے پرواز کر دے۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرمایا سی کہ آدم کو خدا مت کو، آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ حضور شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے انسان جنہیں چاہے مراتب درجے طے کر لے قرب دے، لیکن بندہ ہی رہندا ہے۔ اللہ سنا اپنے صفاتی انوارات دے ذریعے جنہ چاہے تنزل فرما لے، تعینات ظہورات فرما لے، اللہ ہی رہندا ہے۔ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ لیکن عامہ بندیاں تو یہ اللہ والوں کا فرق ہی ہو جاتا ہے کہ عام لوکاں دی مثال لوہے ورگی ہے، لیکن جس لوہے نو اگ سڑ دیو اگ وہ ادھر سرات کر جاندی ہے۔ ہن وہ لوہا عام لوہے تو الگ ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت اللہ والوں دی ہے کہ انہاں اندر انوارات الہی اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات انہیں رچے بسے سمائے ہوندے آ کہ عام لوکاں تو خاص لوگ ہو جاندے نے، اور اللہ دے دوست ہوندے نے، جماعت اولیاء چ داخل ہوندے نے، عشق نگر چ داخل ہو جاندے نے جتے جان دا ایک ہی دروازہ۔ تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری اتباع کرو تاکہ تانوں اللہ تعالیٰ انعام دے۔ وہ یہ ہے کہ یحببکم اللہ، کہ پھر اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے گا، تواڈے نال عشق کرے گا، تانوں ایمان حقیقی دا کمال عطا فرمائے گا۔ یہ نعمت صرف اور صرف اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملنی ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ دنیا آخرت دیاں تمام کامیابیاں حاصل کرنا اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری اور اللہ دی بارگاہ تک رسائی دا واحد ذریعہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارا دین اسلام نے، آپ دی محبت ہی بلندیاں تے پہنچاؤن والی ہے، نجات دا ذریعہ ہے۔ تے آپ دی محبت ہی ایمان ہے۔ تے اللہ سونے نے اپنے نال شریک ہونے واسطے اپنے اور اپنے حبیب دے عاشقاں نوں بلایا، نال خاص انعام ایک دتا، وسلم تسلیما، خوب درود پڑھتے رہا کرو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سمارز کر رہے ہیں کہ درود پاک اللہ کا حکم ہے، درود و سلام پڑھنا، تے مومن نو چاہیے دل و جان تو اللہ سن دے اس حکم دے اگے سر تسلیم خم کر دے اور انہوں اپنی زندگی شامل کر لے، دن رات زیادہ درود و سلام پڑھ کے اللہ سن دے حکم دے عمل کر کے کامیابیاں حاصل کر لے۔ درود پاک دے فضائل و برکات بے شمار نے، احادیث مبارکہ دے اندر بے شمار فضائل و برکات اور فوائد لکھے نے، جنہاں کا مختصر خلاصہ ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے کہ جنہیں ایک باری بیتے درود پاک پڑھیا، اللہ سونا وہ اتے اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماؤندا، وہ 10 درجے بلند کردا، وہ نامہ اعمال چ 10 نیکیاں لکھدا، وہ 10 گناہ مٹاؤندا۔
تے درود پاک دا نور انسان نو حشر دے دن پل صراط تو آسانی نہ گزار دے گا، اور یہ درود پاک انسان نو حوض کوثر تے لے جا کے جام کوثر پلائے گا حشر دے دن، جس دے نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا، اور ہر انسان دوجے انسان تو بیدار ہو جائے گا، آپ اپنی پئی ہوئے گا نفسی نفسی دے اندر، پیاس دے نعرے ماردا ہوئے گا، لیکن درود پاک پڑھنے والا تو کوئی پیاس نہیں ہوئے گا اس دن۔ درود پاک انسان نو جہنم دی آگ تو بچائے گا اور جنت چ پہنچائے گا۔ درود پاک کچہری مصطفیٰ لے جائے گا اور حضوری خدا لے جا کے دیدار مولا دی نعمت عطا فرمائے گا، جہدے بارے خود قرآن کریم سونے رب نے فرمایا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت پاک کہ جڑے اللہ سن دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سن دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ تے اللہ سونا ہر چیز تے قادر ہے، دنیا آخرت جنوں جدوں چاہے جداں چاہے اپنا دیدار کرائے۔ سورہ نازعات دی 44ویں آیت پاک سنے رب نے فرمایا اِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا، اے انسان تیری منزل تیرا رب، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے رہے کہ جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ جڑے لوگ اعتراض کرتے نہیں جناب دیدار مولا نہیں ہو سکتا دنیا چ، انہوں نے بارے آخیا بھی حیرانگی کی گل نہیں ہے، باہر تواڈے رواج نہیں ہے، نہ تانوں دیدار ہوندا، نہ تواڈے وڈیریاں نوں ہویا، نہ تواڈے منن والے نے ہونا، تسی اس قابل نہیں ہے، اس لیے تانوں یہ نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ نہیں ملدی۔ اقبال نے فرمایا کہ حیرانگی کی گل نہیں ہے، عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اور جڑے دیدار دا انکار کردے ہے ظالم خود اللہ سونے نے عرشاں دے انہوں نے بن کے رکھیا ہوا، بقول اقبال کے بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا جو بندوں سے احتراز کرے۔ اللہ سونا تو خود فرمانا میں تیری شاہ لگو تو نیڑے ہاں، تو جدھر روک کرے ادھر اللہ کا روک ہے، میں تواڈے نال ہاں وہو معکم، میں تواڈے نفساں وچ تسی کیوں غور نہیں کردے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ لیکن وہ واسطے اپنی پہچان ضروری ہے، جویں حدیث پاک چ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ہو، کہ جنہیں اپنے نفس نو پہچانے تحقیق انہیں اپنے رب نو پہچانے، اپنی پہچان کرو، اپنی تلاش کرو۔ جب بندہ دنیا کے میلے جوڑ جاتا ہے ان چاہیے سب تو پہلا اپنے آپ کو تلاش کرے، پھر اپنی پہچان کرے، اپنی حقیقت تک رسائی حاصل کرے، سیدھے رستے سے چلے، جڑا قرآن و سنت دا سیدھا رستہ اور اللہ دی بارگاہ تک جاندا ہے۔ اس واسطے ہر نماز دی ہر رکعت سانو اللہ رسول نے حکم فرمایا کہ دعا کریا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سارے انساناں نو ماضی حال و مستقبل دے جنے بھی نے سب نو سیدھے رستے تے چلا، یعنی ہر رستے دی منزل ہوندی ہے، یعنی سانو منزل تک پہنچا، تے منزل اللہ دی پاک ذات ہے، اِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اس سیدھے رستے دے بارے خود قرآن کریم سے رب سنے سورہ نحل دی 9ویں آیت فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا رستہ اور اللہ تک جا پہنچتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سکا خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ لیکن مردہ دلوں میں گلاں چنگیاں نہیں لگ رہی ہیں، اس لیے اس قابل بھی نہیں ہے۔ اس واسطے عاشقاں دی گل ہور ہوندی ہے، انہاں ظاہر پرستاں دی مردہ دلاں دی دجالیاں دی گل ہور ہے۔ تاں اقبال نے گل کہی سی اوروں کہا پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اور اقبال فرمان دیا سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو، بے قرار سمجھا تھا میں
صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کر وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ راہ کا ڈھیر ہے۔ اقبال فرما دیا کہ انہاں لوکاں نوں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سن دے جنہوں نے عشق دی نعمت ہی میسر نہیں آئی، ہزاری لفظاں چکر چ پائے ہوئے تے فتنہ گر لوگ اس حقیقت اور ناواقف ہے، اس واسطے انہوں میں اگر سمجھ نہیں ہوندی، آنی بھی نہیں، اس قابل بھی نہیں کہ ہر دل اس قابل نہیں جس نور عشق مصطفیٰ رکھیا جائے، نور عشق الہی جل شانہ رکھیا جائے، کیونکہ ہر دل اس انوار دی سکالت کو برداشت نہیں کر سکتا، اس قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ انہاں محفلوں حدیثاں دے اندر ہے موجود کہ فرشتے آ گھیر لیندے، انہاں واسطے دعا کردے، انہاں دے نال رل کے درود پڑھدے نے۔ اور حدیث مبارکہ دے اندر ہے کہ درود پاک پڑھن والے نوں، درود و سلام پڑھن والے نوں کل قیامت میں نوری تاج پہنایا جائے گا، ہیرے جوہرات دا جڑیا ہویا، اگر دوجے لوگوں تو ممتاز ہو جا، پتہ لگ جائے کہ وہ شخص ہے جنہیں دنیا دے درود و سلام پڑھیا۔ تے درود پاک پڑھن والے نوں حشر دے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نال مصافحہ کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دست بوسی اور قدم بوسی دی سعادت ملے گی، آپ دی صحبت نصیب ہوئے گی، آپ دے موڈے نال وہ دا موڈا چھوئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دی شفاعت فرماؤں گے جس طرح دوسرے سارے دی شفاعت فرماؤں گے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما دے نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو۔ درود پاک پڑھن والے نوں مرن تو پہلے دنیا وچ جنت جو دا محل و مقام دکھاتا جائے گا، درود و سلام پڑھن والے واسطے جنت وسیع کر دیتی جائے گی، درود پاک پڑھن والے واسطے شفاعت واجب ہو جائے گی، درود پاک پڑھن والے نو جہنم تو نجات دا پروانہ مل جائے گا، درود پاک پڑھن والے دا حساب آسان ہوئے گا، وہ نیکیاں دا پلڑا پاری ہوئے گا، تے جڑا بھی خلوص دل نہ درود و سلام پڑھ دے نے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہوندا۔ عام درود و سلام پڑھن والیاں نوں خواب دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت آپ خواب چوں زیارت کراؤندے نے، لیکن خاصاں نوں مراقبے دے اندر حضور اپنی زیارت کراؤندے نے، اور خاص الخاص اپنے عاشقاں نوں کھلیاں اکھاں نال اپنا دیدار کراؤندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا درود خود سنتے ہیں، آمہ دا درود پاک فرشتے لے کے جاندے، اس لیے کہ آمہ دے اندر نیگیٹو منفی ظلماتی شاواں لہراں انرجیاں ویوز ہوندے نے، تے جہدے نال درود پاک دا نور لتھڑ جاندا تے فرشتے انہاں انرجیاں نوں الگ کر کے خالص درود دے نور نوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ لے کے جاندے، اللہ دی بارگاہ لے کے جاندے نے کہ درود فلاں شخص نے پڑھیا، تے درود پاک پڑھن والا دا درود پاک نوں فرشتے جنت دے چاندی دے نوری کاغذاں اُتے سونے دے نوری کلماں نال لکھ دے نے، تے درود پاک پڑھن والے دی فرشتے جڑے حفاظت فرماؤندے نے۔ تے درود پاک انسان دے گناہاں دا کفارہ ہے، درود پاک انسان دے دل نوں پاک صاف کردا، درود پاک درود و سلام پڑھن والے دے متھے تے لکھ دتا جاندا کہ شخص جڑا نفاق تو بری ہے، تے درود پاک پڑھن والے دا درود دے واسطے استغفار کردا اللہ دی بارگاہ وچ، اور چوڑیاں پر کے انہوں نیکیاں دتیاں جاندیاں نے۔ درود و سلام پڑھن والے سارے کماں دا ذمہ اللہ سونا چک لیندا ہے، اللہ رسول دے ذمہ داری چک لیندے نے۔ درود پاک غلام درود پاک پڑھنا، درود و سلام پڑھنا غلام آزاد کرن تو بھی افضل ہے، تے درود پاک پڑھن والے دی گواہی ایمان دی گواہی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود دندے نے۔ درود پاک پڑھن والے
نو جسمانی روحانی نفسیاتی امراض تو شفا دتی جاندی ہے، آفات و بلیات کو دور کر دتے جاتا ہے۔ جتھے درود و سلام پڑھنے والا رہندا ہے اس جگہ تو آفات و بلیات پجاتی جاتی ہیں، بلکہ وہ اس پڑوس چوں انہوں نے ملنے والے آ انہوں نے عقیدت منداں نوں بھی یہ نعمت میسر آتی ہے۔ درود پاک درود و سلام پڑھنے والے دی برکتاں رحمتاں وہی نسلاں وچ بھی جاری رہندیاں، وہی جان مال اولاد چ برکت پیدا ہوندی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے دی جان کنی دا وقت آسان ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے نہ نیک روحاں نیک جنات سچے مومن انبیاء علیہ السلام اہل بیت صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام اللہ سونے اور اللہ دے پیارے حبیب محبت کرتے ہیں۔ درود پاک تمام نفلی عبادتوں تو افضل عبادت ہے اور تمام عبادتوں تو زیادہ پسند اللہ سونے درود پاک ہے۔ اس لیے جب درود سلام پڑھتا ہے تو اللہ سونے کا حکم منتا ہے کہ اللہ سونے نے آکھیا کہ خوب درود سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے رہا کرو۔ درود پاک پڑھنے والے نو جماعت اولیاء داخل کر لتا جاتا، جماعت عاشقاں دے داخل کر لتا جاتا اور انہوں عشق نگر دے وچ داخلہ مل جاتا ہے جتھے جان دا ایکو ہی دروازہ اور عشق دا پروگرام اشد حب للہ دا یہ امن نہیں ملتا۔ یہ وہ سبق ہے جنہیں پڑھ لیا جنہیں بارے بقول شاعر کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سب کی یاد کیا۔ اللہ اکبر۔ حشر نو ہر کوئی تڑپ دے بلک دے ہون گے لیکن درود پاک پڑھنے والا خوش آئے گا، خوش باش ہوئے گا، تر و تازہ ہوئے گا، پرسکون ہوئے گا، پر امن ہوئے گا اور ہر طرح کی ظاہری بات نہیں ہے صحت انہوں نصیب ہوئے گی۔ درود پاک پڑھنے والے ہر خیرہ ملن گیا، ہر شر اس کو دور کرتا جاتا، کامیابیاں دیا چابیاں نو عطا کیتیاں جاندیاں، دشمن دے غلبہ عطا کیتا جاتا۔ درود و سلام پڑھنے والے دے تو دشمن کدے غالب نہیں آ سکتا۔ درود پاک وہ گناہاں نو جلا دیندا ہے۔ درود پاک دا نور جڑا جدا حق اگ سکی لکڑ نو جلا دیندی ہے۔ تے درود پاک پڑھنے والے نو قبر دے وچ درود پاک پڑھنے والے دے جسم نو وہ کفن نو مٹی بھی نہیں کھاندی، وہ بھی احترام کردی ہے۔ بقول شاعر کے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ درود و سلام پڑھنا سچا پکا سنی ہونے کی علامت ہے۔ درود و سلام پڑھنے والے دے 3 دن تائیں گناہ ہی نہیں لکھے جاندے، فرشتے دا کوئی گناہ نہیں لکھتے 3 دن تک۔ درود پاک درود و سلام پڑھنے والے نو حشر دے دن حشر دے سائے تھلے رکھیا جائے گا اور درود پاک پڑھ کے جن بھی بخشیا جائے میرا مولا وہ دی بخشش فرما دیندا۔ درود پاک پڑھنے والے نو اللہ رسول دا اور اولیاء اللہ دا انبیاء علیہ السلام دا قرب خاص نصیب ہوندا۔ درود پاک دل تو ہر زنگ اتار دیندا۔ درود پاک دے ایمان دی حشر نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دین گے۔ درود پاک پڑھنے والے تک دستی دور کر دی جاندی ہے، ہر کم جان مال اولاد چ برکت عطا کیتی جاندی ہے۔ تے درود پاک پڑھن دے اننے فضائل و برکات اور فضیلتاں نے کہ اگر دنیا دے سارے سمندر بھی سیاہی بن جان، سارے درخت کلمہ بن جان، سیارے ستارے نظام شمسی کہکشاواں بلیک ہول سارے کاغذ بھی بن جان، یہ سارے ختم ہو جان گے، درود پاک دے فضائل و برکات ختم نہیں ہون گے۔ اس لیے کہ درود پاک وہ عمل ہے جڑا اللہ سونا خود کردا ہے تے اللہ سونے دے عمل نو کون لکھ سکدا ہے کما حق ہو۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماؤندے میں اللہ دے نور چوں ہاں اور مخلوق میرے نور تو ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ سب تو پہلا اللہ سونے میرے نور نو پیدا کیتا تے اللہ سونا مینوں اپنے قرب خاص رکھیا ہے جتھے کسے فرشتے اور رسول دی پہنچ نہیں۔ میرا مولا مینوں کھڑوندا بھی ہے پڑھوندا بھی ہے۔ تے صحابہ کرام نے دسیا میں تواڈے ورگا نہیں نہ تسی میرے ورگے، اور بدبخت ہے کم بخت ہے مردہ دل ہے گستاخ بے ادب جڑا بکواس کردا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ورگے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مقام شان عظمت نو پاؤنا تو دور دی گل ہے، گھر دے راہ نو بھی کوئی ولی نبی نہیں پا سکتا۔ تذکرہ مشائخ نقشبند دے اندر سلطان العارفین حضرت سلطان باید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے رہے کہ جتھے مومنہ دے مقام دی انتہا آ اوتھوں ولیاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے جتھے ولیاں دے مقام دی انتہا آ اوتھوں شہیداں دے مقام دی ابتدا شروع ہوندی ہے، تے جتھے شہیداں دے مقام دی انتہا آ اوتھوں صدیقاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، اور جتھے صدیقاں دے مقام دی انتہا آ اوتھے نبیاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے جتھے نبیاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے اوتھے رسولاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، جتھے رسولاں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اوتھے اولو العزم رسولاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے جتھے اولو العزم رسولاں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اوتھے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام دی ابتدا شروع ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام دی انتہا نو اللہ سونے تو سوا کوئی نہیں جاندا۔ دلال الخرائط دے اندر لکھیا حدیث پاک ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس حاضر ہویا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ جناب پہ قربان ہون کہ میں کدوں سچا پکا مسلمان بنا گا؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو تو اللہ سونے نہ محبت کریں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی جدو تنو واللہ زینا آمن و شد و حب للرضا کمال حاصل ہو جائے گا۔ انہیں پھر عرض کیتے کہ یا رسول اللہ کہ اللہ نہ میری محبت کدوں ہوئے گی؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو تو ان دے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ محبت کرے گا۔ انہیں پھر دست بستہ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ میری محبت کدوں ہوئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تو انہوں دے طریقے دے چلے گا، انہوں کی سنت دی پیروی کرے گا اور انہوں نے محبت کرنے والے نہ محبت کرے گا، انہوں نے بغض رکھنے والے نہ بغض رکھے گا، اور کسی نہ محبت کرے گا تو انہوں دی محبت دی وجہ نہ، کسی نہ بغض رکھے گا عداوت رکھے گا تو انہوں دی دعوت دی وجہ نہ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوکاں دا ایمان ایک جا نہیں ہوندا، بلکہ جیدے دل وچ میری محبت جنی زیادہ ہوگی اُنّا ہی دا ایمان جڑا طاقتور ہوئے گا۔ ایداں ہی لوکاں دا کفر ایک جا نہیں ہوندا، بلکہ جی دل وچ میرے متعلق بغض زیادہ ہوئے گا تو کفر بھی اُنّا ہی وڈا ہوئے گا۔ پھر ارشاد فرمایا خبردار جیدے دل وچ میری محبت نہیں دا ایمان نہیں، خبردار جیدے دل وچ میری محبت نہیں دا ایمان نہیں، خبردار جیدے دل وچ میری محبت نہیں دا ایمان نہیں۔ 3 باری آپ نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت ہی ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین اور اسلام ہے۔ تذکرہ مشائخ نقشبند نے اندر لکھیا کہ حضرت شاہ غلام علی نقشبندی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
فرمانے کہ ایک دفعہ میرے تے دوزخ دا خوف غالب ہو گیا بہت زیادہ، میرے تے استغراق دی کیفیت تاری ہون لگ پے، میرے ظاہری حواس معطل ہو گئے، باطنی بیدار ہو گئے۔ ایسے خوف دے عالم میں سی کہ میں نو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کروائی، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام علی جڑا ساڈے نال محبت رکھدا وہ دوزخ وچ نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاکان مصطفیٰ سب دے سب جنتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زرکانی دے اندر لکھیا کہ جنتیاں دے وچ جنت جڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تقسیم فرماؤن گے، تے مبدع معاد دے اندر حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے نے کہ میں اللہ سونے نہ اس واسطے محبت کرنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا رب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مواہب دنیا دے اندر لکھیا کہ اللہ سونا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو، اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو ساری زمین دا مالک بناتا۔ زرکانی دے اندر لکھیا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسرار الہی دا خزانہ نے اور حکم نافذ ہون دا مرکز و محور نے، لہذا کوئی امر نافذ نہیں ہو سکتا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم نہ، اور کوئی چیز کسی نو نہیں مل سکتی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے مبارک نہ۔ اس لئی کہ آپ قاسم نے، اللہ سونے نے اپنے تمام خزانے چابیاں آپ انہوں عطا فرما دی۔ اللہ سونا آپ تے عاشق، آپ اللہ سونے دے عاشق ہے، تے عاشق معشوق تو کدے کوئی شاید چھپاؤندا نہیں، تے عشق دا تقاضا بھی یہی ہے کہ عاشق اپنی ہر شے اپنے معشوق تے قربان کر دے، اور حقیقت بھی یہی ہے جب تک کوئی عاشق اپنے معشوق تے ہر شے قربان نہیں کردا وہ دا عشق کمال نہیں پہنچدا۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ہر چیز اپنے رب تے قربان کرتی، اسے واسطے رب سونے فرمایا کہ میرے حبیب اپنے کو کچھ نہیں کہندے، انہوں نے اپنی مرضی چھڑتی، اور جو بھی کہندے ساڈا حکم ہی تہاڈے تک پہنچاؤندے نے۔ قرآن کریم سونے رب نے دسیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر تو پیروں تک مرضی مولا بن چکے نے، ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن گئے نے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزار دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روح البیان دے اندر لکھیا کہ انسان لائے کے بدنیاں وائے کے طبیعت ڈبیا ہویا، اور اللہ سونا غائب تنزیہ و تقدس دے وچ ہے، تے دونوں درمیان کوئی مناسبت نہیں، لہذا اللہ سونے تو فیض لینا وسیلے اور واسطے تو بغیر ناممکن ہے، اور وہ وسیلہ واسطہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے۔ زرکانی دے اندر لکھیا کہ جدوں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر دا ارادہ فرما لین تے ان دے خلاف ہو ہی نہیں سکدا، اور انہوں دے حکم نو جہان وچ کوئی نہیں ٹال سکدا اور کوئی نہیں روک سکدا۔ کشف الغمہ دے اندر لکھیا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مختار نے احکام شریعت وچ جہدے واسطے جو چون خاص کر لین، اور سچ ہے کوئی شک نہیں، آپ مختار کل نے۔ نزہۃ الناظرین اور قول بدیع دے اندر حدیث پاک ہے ساڈی اما جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دے وقت کچھ سین ڈیاں سی سوئی دے نال کہ انہوں نے ہتھوں سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا۔ اچانک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تے آپ دے شیر انور تو نکلن والے نور نہ سارا کر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ
حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نو سوئی مل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ چ عرض کیتے کہ یا رسول اللہ، جناب دا چہرہ انور کنا پر نور اور روشن ہے کہ سارا گھر میرا روشن ہو گیا اور میں نے سوئی مل گئی۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت اس بندے واسطے جڑا مینوں قیامت دے دن نہ دیکھ سکے۔ تے بی بی صاحبہ نے آکھیا اما جان ساڈی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ہے جڑا حضور نو نہ دیکھ سکے گا قیامت دے دن؟ آپ نے فرمایا وہ بخیل ہے۔ عرض کی تھی حضور بخیل کون ہے؟ فرمایا جی نے میرا نام سنیا اور میرے تے درود نہ پڑھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعادت الدارین دے اندر واقعہ لکھیا کہ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں خواب چ حضرت سیدی علی الحاج رحمۃ اللہ علیہ نو دیکھیا جڑے وفات پا چکے سکے، تے میں انہوں نے پوچھیا کہ سناؤ اللہ سونے نے تواڈے نال کی معاملہ کیتا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ سونے نے اپنے فضل و رحمت نال میرے تے بڑے اکرام کیتے، بخششاں کیتیاں، بڑے کرم فرمائے، اور میں اللہ سونے نے بڑا ہی رحیم و کریم پایا، بہت ہی پیار کرنے والا پایا۔ پھر میں انہوں نے دوستوں نے متعلق پوچھیا جڑے کہ انہوں نے ارد گرد دفن نے، انہوں نے فرمایا سب خیریت چ نے۔ تو میں عرض کی تھی کہ آپ جناب مینوں کوئی وصیت فرماؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرے اتنے اپنی والدہ کی خدمت لازم ہے کیونکہ بڑی نیک ہے۔ تو پھر میں التجا کی تھی کہ میں جناب کو اللہ اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دا واسطہ دے کے پوچھنا کہ تانوں ساڈے حال دا کچھ پتہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تینوں بڑی تاکید نہ میں نصیحت کرنا ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے کثرت نہ درود پڑھدا رہیا کر، اور جیڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک دے متعلق اور جیڑی تسی درود پاک دے متعلق کتاب لکھی انہوں پڑھو اور زیادہ پڑھو۔ تو میں پوچھیا کہ تانوں کداں معلوم ہے کہ میں درود پاک دے متعلق کتاب لکھی ہے؟ انہوں نے آکھیا کہ میں حالانکہ میں کتاب تواڈے فوت ہونے تو بعد لکھی ہے۔ وہ کہنے لگے احمد اللہ دی قسم ہے اس نور یہ نور ستے آسمانہ اور ستے زمینہ چمک رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درود پاک عظیم و شان ورد آیا، وظیفہ آیا، دعا آیا، عبادت ہے، اکسیر اعظم ہے، نسخہ کیمی ہے، آب حیات ہے، خزانہ ہے، اسم اعظم ہے، لیکن خوش نصیبہ نے ملتا۔ درود پاک کو واحد وظیفہ ہے جہاں قبول ہی قبول ہے، باقی عبادات دے بارے شائبہ ہے لیکن درود پاک دے بارے کوئی شائبہ نہیں، اس لئی کہ درود پاک دے نال اللہ سونا شریک ہے، وہ دے فرشتے شریک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دا کیا کہنا ہے؟ پنجابی دے ایک شاعر بڑی پیاری گل کی تھی، قدر نبی دے گی جانن دنیا دار کمینے تے قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے۔ سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نالا نے پاک حضور پھر کیوں نہ کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دامن مصطفیٰ سے چمٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔
الفتح مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتے جا لڑیاں۔ کلندر لاہوری عشق مصطفیٰ دے بہت بڑے عاشق سی اقبال۔ کس نے کلندر لاہوری ڈاکٹر محمد اقبال نے پوچھیا کہ علامہ صاحب تانوں حکیم الامت دا خطاب کیویں ملیا، اور تانوں عزت و اعزاز جو اللہ نے عطا کیتی ہے کیویں حاصل ہوئی؟ علامہ اقبال پھڑک گئے، اکھاں پرنم ہو گئیں، اور کہنے لگے کہ تسی بھی یہ نعمت جناب حاصل کر سکتے ہو، تو مینوں یہ نعمت اس واسطے حاصل ہوئی کہ میں گن کے 1 کروڑ واری درود پاک پڑھیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ اقبال فرماندے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ اقبال فرماندے کہ رب سونا چاہتا کہ تو میرے حبیب نہ وفا کر، میں ہر شے تے قربان کر دیاں گا دنیا آخرت لئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اقبال فرماندے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اسی کنے خوش قسمت ہے کہ سانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی اللہ سونے بنایا، کہ انبیاء علیہ السلام آپ دا امتی ہون واسطے دعا کر دے اللہ سونے کو۔ الفتح مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے بارے شعر لکھنا چاہیا، علم و عقل دے کوڑے دڑائے، ذہن دے کینوس نوں بہت وسیع کیتا، اخیر بے اختیار ہو کے آپ نے عقل و علم نے جواب دیتا تھے، آپ نے لکھیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ اکبر۔ یہ شخص سعدی و بزرگ ہے جنہاں کلام لکھیا، بالا غال اللہ بے کمال ہی کا شفت جاب جمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی۔ یہ 3 مصرے لکھے، چوتھا مصرع شایان شان با وزن آپ دے ذہن تے نہیں آ رہا سگا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تے آپ فرمایا سعدی لکھ صلو علیہ وآلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے نے دنیا جہان دیا ساری نعمت عطا فرماتی ہے، آپ نے قاسم بناتا اپنے خزانے دے بٹھا کے، آپ زندہ حیات ہے، نور حقیقت محمدیہ دے انوارات اور عکساں دے ذریعے ہر لہر دے اندر، ہر ویوز انرجی شعاع دے اندر آپ حاضر و ناظر ہے، اور اپنے نوری وجود نہ مدینہ پاک تشریف فرمایا، تخت ختم نبوت بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے، باطن دے اندر پوری کائنات دے اندر حکمرانی فرما رہے ہیں، اور جتنے بھی رجال الغیب نے، اولیاء اللہ نے، عشاقان مصطفیٰ، عشاقان مولا نے، عطاد ہے، نجیب ہے، نقیب ہے، ابدال ہے، اقتاب ہے، غوث ہے، اور فرشتے آپ دے انڈر نے جڑے آپ دے حکم نہ پوری کائنات جو حکمرانی فرما رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حکم نہ حکمرانی فرما رہے نے، کائنات دی ہر شے نو آپ دیکھ رہے ہیں، ہر شے نو جان دے نے، ہر انسان تو واقف ہے، اور بالخصوص ہر مسلمان تو واقف ہے، ہر عمل تو واقف ہے۔ اور کوئی علاقہ دنیا دا اللہ والے تو خالی نہیں، اللہ والے ہر علاقے چ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اور اپنے نورانی وجود اور اپنی نورانی توجہات نہ انہاں علاقوں دی فضاواں اور چیزاں نو سکین کرتے رہندے ہیں تاکہ اتوں آفات و بلیات پج جان، اور بیماریاں ظلم تو پج جائے، لوگ شفا یاب ہون، پرامن زندگی گزارن، بے ضرر اور نفع بخش بن جان۔
اللہ سونے اس آدم علیہ السلام نو صفی اللہ دا نوری تاج پہنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ دا نوری تاج پہنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ دا نوری تاج پہنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ دا نوری تاج پہنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے حبیب نو حبیب اللہ دا نوری تاج پہنایا، جڑا صرف آپ ہی نو ملیا، نہ کسی نے ملیا نہ ملی سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک انہی شانہ برکتاں والا ہے کہ اگر اسی اپنے منہ نو دنیا جہان دے قیمتی تو قیمتی ارکاں گلاباں عطراں امبراں مشکاں نال بھی پاک کریے، پھر بھی ساڈا منہ اس قابل نہیں ہوندا کہ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لے سکیے۔ یہ تو اللہ رسول دی مہربانی ہے کہ سانوں انہاں اجازت دیتی ہے۔ تو جیڑا بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لوے یا سنے، وہ دیکھ کر ہی درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اللہ سن دے ہاں درود پاک وہی قابل قبول ہے جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوئے، تے درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافع روز جزا نے مرکز کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ خود رب سونے فرمایا حبیب اگر میں تنوں پیدا نہ کردا تو میں مخلوق پیدا نہ کردا۔ آپ نور مجسم نے، محسن انسانیت نے، قرآن مجسم نے، رؤوف نے، رحیم نے، رحمت للعالمین نے، اور خاتم الانبیاء نے۔ آپ دی شان نو اللہ جاندہ ہے، یہ آپ جاندے ہیں۔ سان تا انہاں کی علم ہے جنہ کہ رب سنے قرآن دستا ورفعنا لک ذکرک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وغیرہ وغیرہ۔ یہ حدیث مبارکہ چاہے یا اللہ والیاں دسیا یا کشف و الہام دے ذریعے رب سنے دسیا۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دن رات درود و سلام پڑھ کے دنیا آخرت دیاں کامیابیاں حاصل کر لیا۔ جو موقع آسان دی ڈوری چل دی ہے، گیا وقت آنا نہیں، آن والے اعتبار کوئی نہیں۔ موجودہ سا لمحہ قیمتی ہے تو سانو چاہیے دل دی گہرائیاں جو پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میں قربان میں صدقے یا رسول اللہ، میں مدینے پاک دی گلیاں دی مٹی اتوں قربان ہوں۔ اللہ سن دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سانو بے سہارا لوکانو خطا کار لوکانو زیادہ تو زیادہ درود و سلام پڑھنے والا بندہ بنا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اور اپنی حضوری دے اندر ساڑی روح نو دائمی حاضری نصیب فرما۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں اسلام دشمناں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرافلا تونی دجالی بابیاں دے پرشامے تو بچا اور غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔